تاریخ اسلام کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کی قیادت۔ شام میں موجودہ اسلامی لشکر کی ہائی کمان رومی فوجوں کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھی اور حالات کی نزاکت محسوس کر رہی تھی، لہذا انہوں نے جولان میں مجلس مشاورت قائم کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کو خط لکھ کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کی سنگینی یعنی خلیفہ اول کو حالات کی سنگینی کی اطلاع دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ تمام اسلامی لشکر اپنے اپنے مفتوحہ علاقے یعنی جو فتح کر چکے ہیں ان علاقوں کو خالی کر دیں اور وہاں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں تاکہ رومی فوج کے پلان کو ناکام بنایا جا سکے، تاکہ رومی فوج کے منصوبوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ بازنطائن امپائر ایسٹرن یورپین مسلمانوں کی کامیابی کی ابتدا کی جا سکی اور ان مفتوحہ علاقوں سے اپنی فوجوں کو خالی کر دیں اور سب ایک جگہ جمع ہو جائیں تاکہ رومی فوج کے پلان منصوبے کو ناکام بنا کر رومی فوج کو تمام اسلامی لشکروں کے ساتھ فیصلہ کن مارکے پر مجبور کیا جا سکے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم نے مشورہ دیا کہ تمام اسلامی لشکر یرمک میں جمع ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی رائے بھی ان کے مطابق تھی، یعنی یرمک میں جمع ہونے والی جو رائے تھی اس سے متفق تھے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم۔ چنانچہ سب مسلمان کمانڈروں کا دشمن کے ساتھ ٹکرائے بغیر اپنے علاقوں سے انخلا اور یرمک میں جمع ہونے پر اتفاق ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم نے حمص شرجیل بن حسنہ نے بلقا یعنی اردن اور یزید بن ابو سفیان کے جو صاحبزادے تھے امیہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان نے دمشق سے انخلا کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم نے فلسطین سے انخلا شروع کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے، حتیٰ کہ مارکہ یرمک سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کی مدد کو آن پہنچے۔ انہوں نے یرسمی میں رومی فوجیوں کو دبانے کے لیے پیش قدمی کی۔ مسلمانوں کی اس یلغار کے نتیجے میں مارکہ اجنادین وقوع پذیر ہوا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کا خط ملا جس میں انہوں نے حالات کی سنگینی کی خبر دی تھی، تو انہوں نے حضرت عبیدہ کو یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو عبیدہ کو اپنا علاقہ خالی کر کے یرمک میں جمع ہونے کا حکم صادر فرمایا۔ اپنے گھوڑ سوار فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اپنے گھوڑ سوار دستے کو بستیوں اور ان کے گرد و نواح میں پھیلا دو اور رومی فوج کی سپلائی لائن جڑ سے کاٹ دو۔ مدائن کا محاصرہ میرا حکم آنے تک مت کرنا، اگر وہ تمہارے مقابلے کے لیے آئیں تو ان کا مقابلہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا۔ اگر انہیں کوئی مدد پہنچی، اگر دشمن کو کوئی مدد پہنچی تو انشاءاللہ ہم بھی تمہیں ویسے ہی مدد باہم
پہنچائیں گے باذن اللہ۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ تمہارے جیسے جوان مردوں کو لشکر کی کم تعداد کی وجہ سے شکست نہیں ہوتی، یعنی لشکر کی تعداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی تم جیسے صحابیوں کے لیے۔ بلا شبہ 10,000 کا لشکر صرف اپنے گناہوں کی وجہ سے شکست کھاتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچو، توبہ کرتے رہو، یرمک میں جمع ہو جاؤ، ایک دوسرے پر اعتماد کرو، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرو، بھروسہ کرو، اور ہر جگہ اپنے بھائیوں سے مل جل کر رہنے کی کوشش کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی ہدایت یہ تھی کہ تمام لشکر مل کر ایک ہی مشترکہ مرکز قائم کریں اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کو اکٹھا کر کے پیش قدمی کریں۔ پھر تمام اہل لشکر کو نصیحت فرمائی، بے شک تم اللہ کی مددگار ہو، بے شک تم اللہ کے مددگار ہو، اور اللہ اپنے مددگاروں کی مدد کرتا ہے بے شک، اور جو اس سے منہ موڑتا ہے، یعنی اللہ کی مدد سے منہ موڑتا ہے تو یاد رکھو اللہ بے نیاز ہے، اللہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے خطوط میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی لشکروں کی فتح کی اساس اللہ تعالی کی اطاعت، اللہ تعالی کی فرما برداری قرار دی ہے، جبکہ گناہوں کو شکست کے اسباب میں شمار کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اسلامی فوج کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا تاکہ دشمن ان کی جگہ جگہ متفرق ہونے کی صورتحال سے دشمن کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے اور مسلمانوں کی قوت کو کمزور نہ کر سکے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا یرمک کے مقام پر اکٹھا ہونا، مسلمانوں کی فوجوں کو یرمک کو مقام اجتماع مقرر کرنا، حضرت ابو بکر صدیق کی جغرافیائی معلومات اور محاذ جنگ پر گہری نظر کی دلیل ہے۔ یہ عظیم حربی فہم، یعنی جنگ کا فہم و فراست تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر سمیت شام پہنچ جائیں اور اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لیں، کیونکہ شام کے حالات اس بات کا متقاضی ہے کہ اسلامی لشکر کا کمانڈر ان چیف ایسا ہونا چاہیے جس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کی قدرت و مہارت، حضرت عمر کی ذہانت اور لیاقت، حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی تجربہ کاری اور حضرت یزید بن سفیان جیسے حملہ آور کی صلاحیتیں یکجا ہوں۔ یہ کمانڈر مسلمانوں کے سپہ سالار زبردست فوجی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں یہ کمانڈرز فوجی صلاحیتوں سے مالا مال اور معاملات کو نپٹانے کی صلاحیت رکھتے تھے، قدرت رکھتے تھے۔ دانائی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چالاکی اور دشمن پر لپکنے جھپٹنے کی خوبی سے مزین
یہ سپہ سالار تھے۔ مزید برآں معاملات کو باریک بینی سے سمجھ سکتا ہو اور جنگی مارکوں کا طویل تجربہ بھی رکھتا ہو، یہ سارے کمانڈروں کے اندر یہ صفات موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اس مہم کے لیے حضرت خالد بن ولید کا انتخاب کیا۔ انہیں عراق میں خط لکھا اور انہوں نے خلیفہ کے احکام کی تعمیل کی۔ وہ اپنے لشکر سمیت ایسا کٹھن اور دشوار گزار صحرائی سفر کر کے عراق سے شام پہنچ گئے جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم کی امداد شام پہنچتی رہی اور وہ جدید ترین جنگی حربوں سے دشمن کے ٹیکنیک کا بھرپور جواب دیتے رہے۔ دشمن کی ٹیکنیکل اور مادی اور نفسیاتی چالوں کا مؤثر توڑ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم مدینہ میں بیٹھ کر کرتے رہے۔ رومیوں کی چالوں کا مقصد صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم کو دائیں بائیں کی باتوں میں الجھا کر ان کی توجہ مارکا آرائی سے ہٹانا تھا۔ خود ایک رومی لیڈر نے بیان دیا کہ اللہ کی قسم ہم ابوبکر کو اتنا مشغول کریں گے، اتنا بزی کر دیں گے کہ وہ ہمارے علاقوں میں گھڑ سواروں اور دیگر دستے بھیجنا بھول جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم میں حضرت خالد بن ولید کے ذریعے عیسائیوں کو خود انہی کے شیطانی وسوسوں کے جال میں پھنسا دوں گا، تمہاری چال تمہیں لوٹا دوں گا باذن اللہ۔ کئی اہم معاملات حضرت ابوبکر صدیق کی ہدایت کی روشنی میں طے پائے، جن میں اسلامی لشکر کا یرمک میں جمع ہونا، حضرت خالد بن ولید کی قیادت اور مقام مارکہ کی نشاندہی شامل ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی اپنے لشکر کی نقل و حرکت، یعنی ان پر نظر، لشکر کے اوپر، اسلامی لشکر پر ابوبکر صدیق کی گہری نظر اور اسلامی فوج کے بارے میں تمام معلومات اور بصیرت کا پتہ چلتا ہے۔ جب لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو یہ مختلف راستوں پر نکلے تھے۔ عہد جدید میں اسے فوجی پیش قدمی کا نام دیا گیا ہے۔ جب دشمن سے جنگ کا وقت قریب آیا تو انہیں ایک مقام پر اکٹھا کر دیا اور اس مقام کا نام تھا میدان یرمک، جو دو طرف اس کے پہاڑی، ایک طرف دریا اور سامنے ایک طرف میدان، اور دشمن کا آپ مقابلہ کرنے کے لیے صرف میدان چھوڑا، چونکہ پہاڑ کے راستے سے دشمن نہیں آ سکتے، پانی کے راستے سے دشمن نہیں آ سکتے، صرف رہ جاتا ہے ایک مقام۔ تو سامنے سے مقابلہ کرنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ مسلمانوں کے تمام کمانڈروں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کر دیا جائے تاکہ دشمنوں کا صفایا کیا جا سکے، فائنل ایپیسوڈ ہو جائے۔ یہ اس طرح لشکروں کی تشکیل، یعنی فوجی دستوں کی تشکیل میں ان کی قدرت و مہارت کا اظہار بھی نظر آتا ہے۔ جدید عسکری یعنی فوجی زبان میں اسے اسٹریٹجیکل بھی کہتے ہیں۔ ان حربی
कार्रवाइयों की बाकायदा प्लानिंग अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुम ने किया। कहा जाता है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुम इस्लामी लश्कर के लिए सुप्रीम कमांडर की हैसियत रखते थे, जो मानवी और ज़हनी तौर पर मैदान जंग ही में मौजूद होता है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुम अपने गहरे फहमो फरासत विजडम पर मबनी अहकाम के जरिए जंग में शामिल होते थे और मैदान क़ताल की सूरत हाल को कमाल ज़हानत से समझते थे। मजीद बरा आप मौके की मुनासबत से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुम हालात के मुनासबत से अपनी फौज की रफ्तार भी तेज कर देते थे और कहीं कम कर देते थे, यानी अकॉर्डिंग टू देयर नीड। आपने काबिल एतमाद कमांडर्स मुंतखब किए थे जो आपके अफकार, आपकी सलाहियत, आपके मकासद को अच्छी तरह समझते थे। इस तरह उनके दिलों में एक रोशन फिक्र मौजूद थी जिसे नाफिज करने का वो अज़्म किए हुए थे। वो उसे इस खूबी से नाफिज करते थे गोया खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक बनफ्सो नफीज यानी खुद मौजूद हैं, इस मैदान में फिजिकली मौजूद हैं। खलीफा अपने लश्कर की इस तरह रहनुमाई करता गोया कि वो खुद उनमें मौजूद हो। इस तरह कायद और मुजाहिदीन अपने खलीफा अबू बकर सिद्दीक की मौजूदगी महसूस करते हुए जो उनकी क़यादत करता और उन्हें हिदायत देता, इस तरह उनकी कोशिश खलीफा के अहकामात और हिदायत के मवाफिक होती। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हुम को इस्लामी लश्कर की कमान संभालने के लिए इराक से शाम भेजा तो हजरत अबू बकर ने हजरत उबैदा को भी खत लिखा। हजरत उबैदा रजी अल्लाह अन्हुम को जो खत लिखा उसमें उन्हें हजरत खालिद बिन वलीद के सालार आला होने की खबर और उनकी इताअत व फर्मा बरदारी का हुक्म सादिर फरमाया। साथ ही साथ उनकी कमान का सबब भी बयान फरमा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुम अपने खत में तहरीर फरमाते हैं, मैंने शाम में रूमियों से जंग के लिए क़यादत खालिद बिन वलीद को सौंपी है। तुम उनकी मुखालफत मत करना ए अबू उबैदा, उसकी इताअत करना यानी खालिद बिन वलीद की इताअत करना और उसके हुक्म और खालिद बिन वलीद का हुक्म मानना जंग के मैदान में। मैंने उसे तुम्हारा अमीर सालार मुकर्रर किया है। मुझे इल्म है कि अबू उबैदा तुम उससे बेहतर हो, लेकिन मेरे ख्याल में उसे तुमसे ज्यादा जंगी महारत हासिल है। यानी खालिद बिन वलीद को जंगी महारत, जंगों का तजुर्बा, जंगी हिकमत अमली, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे नजर रखा जाता है, ये खालिद बिन वलीद को मालूम है। अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको रुश्द हिदायत अता फरमाए और अल्लाह अपने रास्ते पर चलने की हमें आपको हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह के रास्ते पर चलकर सुरखरू हों। वस्सलामु अलैकुम
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھا خط۔ حضرت خالد بن ولید کی تقرری کے بارے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کے نام لکھا گیا خط عراق کی طویل مسافت طے کرتا ہوا ایمان و زہد کا پیغام لے کر شام پہنچا۔ اس خط کا مضمون مزید آپ کے خدمت میں پیش خدمت ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کے نام خالد بن ولید کا خط۔ خالد بن ولید کو حکم ملا کہ تم اس فوج کی کمانڈر ان چیف ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیے خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کو خط لکھتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح کے نام خالد بن ولید رضی اللہ عنہم نے دوسرا خط لکھا۔ السلام علیکم، میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اما بعد، میں اپنے لیے اور آپ کے لیے یعنی خالد بن ولید اپنے لیے اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے خوف والے دن سے امن اور دنیا میں عصمت کا سوال کرتا ہوں۔ میرے پاس خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم کا خط آیا۔ مجھے یعنی خالد بن ولید کو شام پہنچنے کا حکم صادر فرمایا۔ خالد بن ولید مزید کہتے ہیں، میں نے ان سے یہ منصب یعنی میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم سے یہ منصب یہ عہدہ طلب نہیں کیا اور نہ اس منصب کا میں نے ارادہ کیا اور نہ منصب کے بارے میں انہیں کوئی خط لکھا کہ ابوبکر صدیق مجھے یہ عہدہ دے دو۔ نہ میں نے ارادہ کیا، نہ نیت کی، نہ کوشش کی۔ اب آگے مزید فرماتے ہیں، اے ابو عبیدہ، آپ اپنے منصب عالی پر ہیں۔ اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کی نافرمانی نہیں کی جاتی، نہ آپ کی رائے کا کوئی مخالفت ہے۔ آپ کی رائے کی مخالفت نہیں کی جائے گی۔ آپ کی رائے کے بغیر ہر فیصلہ ادھورا رہے گا۔ بلا شبہ آپ امت مسلمہ کے سادات میں سے ہیں۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کا کوئی انکاری نہیں ہے۔ آپ کی رائے سے کوئی چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی آپ پر، ہم دونوں پر اپنے احسان و کرم کی نعمتیں مکمل فرمائے اور ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت سے عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیغام رساں کے پاس مسلمانوں کے لیے عمومی خطاب نامہ بھی تھا۔ اس میں یہ لکھا تھا، اما بعد، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جس نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت و شرف عطا فرمائی، عزت و توقیر سے نوازا اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مکرم بنایا، ہمیں ایمان کی بدولت فضیلت بخشی، ہم پر ہمارے رب
کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی نعمتیں وافر ہیں، بہت ہیں، بے شمار ہیں۔ وہ ہم پر اپنی نعمت کا اہتمام کرتا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے بندو اللہ کا شکر کرو اور تمہیں مزید عطا کرے گا۔ یعنی ہم اللہ کا اگر شکر ادا کریں گے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے دنیا کو بھی فیض پہنچائیں گے تو اللہ ہماری نعمتوں میں اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اپنی عافیت کے دنوں میں ان کی طرف رغبت کرو، اللہ کی طرف رغبت کرو، اللہ تمہیں ہمیشہ سلامتی سے نوازے گا، بس اس کی نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ۔ میرے پاس خالد بن ولید مزید فرماتے ہیں، میرے پاس خلیفہ کا خط یعنی ابو بکر صدیق کا خط آیا، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے مجھے تمہارے پاس پہنچنے کا حکم دیا۔ میں نے تیاری کر لی ہے، یوں سمجھو جیسے میرے گھوڑ سوار دستے تمہارے پاس آ پہنچے ہیں۔ اللہ کے وعدے پورے ہونے کی خوش خبری پر خوش ہو جاؤ اور ان کے بہترین ثواب پر خوش ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور اسلام پر ثابت قدمی اور بہترین ثواب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم۔ یہ خالد بن ولید نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کو خط لکھا۔ جب یہ دونوں خط لے کر حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ عنہم ازدی جابیہ میں مسلمانوں کے پاس پہنچے شام، تو انہوں نے مسلمانوں کو خط پڑھ کر سنایا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کا خط ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم اپنا خط پڑھ کر کہنے لگے، اللہ تعالی اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی رائے میں برکت عطا فرمائے، ابو بکر صدیق کی رائے میں خیر و برکت عطا فرمائے اور خالد بن ولید کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ ان دو عظیم ہستیوں کے اعلیٰ کردار سے ہمیں ان کی باہمی اخوت، باہمی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد صحیح عقیدہ توحید اور اخلاق حسنہ، اخلاق حمیدہ پر تھی۔ یہ وہ خوبی تھی، یعنی عقیدہ توحید اور اخلاق کی بلند ترین مقام، یہ وہ خوبی تھی جس سے صحابہ اکرام بھرے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی تربیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ان کو معلوم ہے کہ بولا کیسے جاتا ہے، ان کو معلوم ہے کہ رویے کیا ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ دوستی کیا ہوتی ہے اور دوستی کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ ان دو عظیم ہستیوں کے اعلیٰ کردار سے ہمیں ان کی باہمی اخوت و محبت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد صحیح عقیدہ توحید اور اخلاق حمیدہ پر بھی تھی۔ یہ وہ خوبی تھی جس سے صحابہ اکرام مالا مال تھے۔ حضرت خالد بن ولید عراق میں اپنی فتوحات اور خلیفہ رسول یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے اعتماد پر ناز کر کے سفر شروع کیا اور عراق سے شام پہنچ گئے، اور خود کو اپنے بھائیوں پر برتر ہرگز نہیں سمجھا، بلکہ برابری کی بنیاد پر جنگ لڑا کرتے تھے۔ اہل فضل کے مقام
و مرتبہ پر فائز رہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم بھی برکت کی دعا کرتے ہیں اور حضرت خالد کی سلامتی والی زندگی کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ بات ان دونوں صحابیوں، دونوں جیت صحابیوں کے ایثار و قربانی اور ذاتی مفادات سے ماورا ذاتی مفادات کا دور دور تک کوئی نشان نہیں نظر آتا، اور اللہ رب العزت کے سچے پرستار یہ دونوں ہیں، بلکہ تمام صحابہ ہیں، لیکن چونکہ موضوع گفتگو حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید ہیں تو ہمارا فوکس ان دونوں صحابی کے اوپر ہے، اور اپنے ہر عمل سے صرف اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں۔ یہ دونوں کمانڈروں کے اجلے کردار، ٹرانسپیرنٹ کیریکٹر میں امت اسلامیہ کے لیے بہت بڑا سبق چمک رہا ہے کہ وہ حکومت، تحریک، شیوخ، کمانڈروں، لیڈروں کے تقرر اور معزول کرنے میں ایسے ہی ایثار اور مہذب آداب کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ یہ اسلامی تاریخ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ کرسی کچھ نہیں ہے، اصل آپ کا کردار ہے۔ اگر آپ لالچ سے کرسی کی تمنا کریں گے، لالچ سے کمانڈر بننے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی خوب جانتا ہے، اللہ یقیناً آزماتا ہے دے کر بھی، اللہ یقیناً آزماتا ہے لے کر بھی۔ حضرت خالد بن ولید شام پہنچے، بصرہ کو فتح کیا، پھر اسلامی کمانڈروں حضرت شرجیل بن حسنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم اور یزید بن سفیان رضی اللہ عنہم اور اور دیگر صحاباؤں کے ساتھ مل کر تمام عسکری حالات کا جائزہ لیا اور باریک بینی سے تمام جزیات اور تفصیلات پر تمام کمانڈروں کے ساتھ مل کر گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کے موقف کا جائزہ لیا، جو کہ دریائے اردن کے کنارے سے گزر کر یرمک جا رہے تھے اور تعقب کرنے والے رومی لشکر سے ٹکرانے کے بجائے مسلمانوں کے لشکر سے ملنے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ رومی لشکر کے کمانڈروں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کے لشکر سے فیصلہ کن مارکے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی عقل مندی کے ساتھ، بڑی تجربے کاری کے ساتھ، بہت دانائی سے چل رہے تھے، بچ رہے تھے اور یرمک کے میدان پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں بخوبی علم تھا کہ اس وقت رومی لشکر کے ساتھ جنگ کرنا مصلحت کے منافی ہے، عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ ان کے مقابلے میں رومی لشکر کہیں زیادہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید عسکری حالات کا جائزہ لینے کے بعد محسوس کیا کہ ان کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ کہ وہ تیزی سے جا کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل جائیں اور پھر مل کر رومی فوج کے ساتھ مارکا آرائی جنگ کریں، رومیوں کی ایک بڑی قوت کو نیست و نابود کر دیں اور اسلامی فوج کو قوت اور طاقت فراہم کریں، ان کی واپسی کا راستہ محفوظ بنائیں، یعنی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کی واپسی کا راستہ محفوظ بنائیں اور اپنا بایاں بازو محفوظ کر لے، جس سے مسلمانوں کے قدم فلسطین میں جم جائیں گے، یا پھر اپنی جگہ پر رہتے ہوئے حضرت
عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کو حکم دیں کہ ان سے آ ملیں، پھر رومی فوج کا انتظار کریں جو دمشق سے فیصلہ کن مارکے کے لیے پیش قدمی کر رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے پہلی رائے کو اختیار کیا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرو، کیونکہ اس طریقے سے یہ درج ذیل فائدے ہوں گے۔ مسلمانوں کو رومیوں پر غلبہ حاصل کرنا ممکن تھا، یعنی بیزنٹائن امپائر پر غلبہ حاصل کرنا ممکن تھا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کا واپسی کا راستہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ تیسرا نمبر، مسلمانوں کا مرکز مضبوط ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات، رومی فوج کو الجھا دینا مقصود تھا۔ یعنی یہ 4 پوائنٹ خالد بن ولید کے ذہن میں آیا کہ اگر ہم حملہ کرتے ہیں رومیوں پر غلبہ حاصل کرنا ممکن ہو جائے گا۔ نمبر 2، اس طریقے سے مسلمانوں کا واپسی کا راستہ محفوظ ہوگا۔ نمبر 3، مسلمانوں کا ہر مرکز مضبوط ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، رومی فوج کو الجھا دینا خالد بن ولید کا مقصد تھا۔ اس طرح رومی حملہ آور ہونے کے بجائے دفاعی پوزیشن لینے پر مجبور ہو جائیں گے، یعنی دشمن کو ڈیفینسو پوزیشن پہ لے کر آ جاؤ، آفینسو سے بچا لو۔ آفینسو سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، مسلمانوں کو کامیابی اگر حاصل کرنا ہے تو دشمن کو ڈیفینسو پوزیشن پہ لے کر آ جاؤ۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے راستے پہ نکلنے والوں کو اللہ ضرور سرخرو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنگ جاری ہے۔